اس جہان میں رب کی جانب سے سرجن کیے گئے یعنی کہ تخلیق کیے گئے دو طرح کی مخلوقیں ہیں، جو کہ ایک مخلوق ناری مخلوق کہلاتی ہے اور دوسری نوری مخلوق کہلاتی ہے۔ لیکن آپ کے اندر وہ طاقت، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ان دو مخلوقوں کو اپنی ان ظاہر آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اور یہ ناری مخلوق ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں یہ ناری مخلوق؟ کون ہے یہ ناری مخلوق؟ اور ان کا نواس استھان، ان کا بسیرا آپ لوگوں کے ہی بیچ میں ہے، لیکن آپ لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے نظر و تل پردے ہیں۔ اور ادھیکانش ان مخلوقوں کا نواس استھان کھنڈر، بیابان، آپ کے گھر کے چھت ہوتے ہیں۔ اور یہ ناری مخلوق ہے کیا؟ یہ ناری مخلوق قوم جنات سے ہے، یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہے، اور یہ آگ سے بنی ہے، یعنی کہ نار سے بنی ہے۔ اور آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے، کیول ان کی حرکتوں کو جھیل سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کے لیے وہ باطنی بصیرت آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ نوری مخلوق کیا ہے؟ یہ نوری مخلوق اللہ کی جانب سے تخلیق کی گئی وہ مخلوق ہے جنہیں ہم آپ رب کا فرشتہ، ملائکہ کہتے ہیں۔ اور تم اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تم انسان آدم کی اولاد اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تم بھی رب کے مخلوق ہی ہو۔ جی ہاں، میں نے جو فرمائی بے شک 100% میں نے صحیح فرمایا کہ تم بھی رب کے مخلوق ہی ہو۔ تم رب کی جانب سے تخلیق کیے گئے ایسی مخلوق ہو، رب کی جانب سے سرجن کیے گئے، تخلیق کیے گئے ایسی مخلوق ہو جو ناری بھی ہے اور نوری بھی ہے۔ دونوں کوالٹی ہے تمہارے اندر، دونوں خوبیاں ہیں تمہارے اندر۔ ناری مخلوق کا تعلق نار سے ہے، آگ سے ہے، اور اس کی غذا بھی نار ہے۔ اور نوری مخلوق کا تعلق نور سے ہے، اور اس کی غذا بھی نور ہے۔ اور تمہارے اندر یہ ناری مخلوق اور یہ نوری مخلوق دونوں ہے، اور تبھی تو تمہیں आवश्यकता بھی دونوں کی پڑتی ہے۔ تمہیں نار کی بھی आवश्यकता پڑتی ہے اور نور کی بھی आवश्यकता ہوتی ہے، اور تبھی تو تم اپنے ضرورت انوسار ناری غذا بھی لیتے ہو اور نوری غذا بھی لیتے ہو۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ تم یہ ناری غذا جو نار سے بنی ہے وہ غذا تم کیسے لیتے ہو؟ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ نوری غذا جو نور کی غذا ہے یہ تم کیسے لیتے ہو؟ تو یہ بھی جان لو کہ کیسے لیتے ہو۔ اس سے پہلے تم یہ جان لو کہ تمہارے اندر ناری اور نوری یہ دونوں مخلوقیں کیسے ہیں، کیسے صلاحیت کرتی ہے۔ سنو، جب رب نے تمہیں بنایا یعنی کہ تمہاری تخلیق کی، تمہارا سرجن کیا، تب تم ناری نہ تھے، تم کیول نوری تھے۔ پھر رب نے کیا کیا کہ تمہیں یہ جسم عطا کیا، اور اس جسم میں تمہیں انٹر کیا، اور اس جسم کے اندر
ایک چیز رب نے اور انٹر کری، وہ کیا تھی؟ وہ لطیفہ نفس تھی، جو قوم جنات سے ہے، جو ابلیس کی اولاد میں سے ہے۔ وہ ناری مخلوق ہے جو اسے بھی تمہارے اندر رب نے ڈالا۔ اور وہ رب تعالیٰ نے کس لیے ڈالا؟ آزمائش کے طور پہ ڈالا، تمہاری آزمائش کے لیے ڈالا، تاکہ تم اس ناری مخلوق کو بھی نور کی غذا دینا شروع کر دو اور اسے بھی نوری مخلوق میں تبدیل کر دو، اسے پاک کر دو۔ اس لیے تمہارے اندر رب نے اس ناری مخلوق کو قوم جنات سے جو ہے، جو ابلیس کی اولاد سے ہے، جس کا نام لطیفہ نفس ہے، جو تمہارے مقام نابی پر ہے، تمہارے اندر رب نے انٹر کیا، اس کو تمہارے اندر خاص کر ڈالا گیا، تاکہ تم اسے پاک کرو، اسے بھی نور کی غذا دو، اسے بھی تم نوری مخلوق میں تبدیل کرو، اور تم آزمائش میں کھڑے اترو، مکمل اترو۔ دراصل یہی ہے تمہاری اصل آزمائش۔ تمہارے اندر جو وہ باقی نوری مخلوق ہے، ان سب مخلوقوں پہ بھاری قوت والا، طاقت والا اگر رکھا تو اس ناری مخلوق کو رکھا، جسے لطیفہ نفس کہا جاتا ہے۔ اور یہ ناری مخلوق جو تمہارے اندر ہے، جو لطیفہ نفس ہے، یہ آزاد ہے، اسے آزاد رکھا، یہ آزاد ہے۔ اسی کے قبضے تمہارے باقی سارے لطائف پر ہیں، تمہارے اندر جو باقی مخلوقیں ہیں ان سب کے اوپر اسی کے قبضے ہیں، اور تمہیں اسی کو پاک کرنا، اسی کو پوتر کرنا، اور نفس امبارہ سے نفس مطمئنہ میں اسے تبدیل کرنا، یہ تمہارا مین مقصد ہے۔ تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، یہی تمہارا آزمائش ہے، یہی تمہارا آزمائش ہے، اسی میں تمہیں کھڑا اترنا ہے۔ مین مقصد تمہارا، مین کام یہی ہے۔ جب تم سو جاتے ہو، رات کو خواب دیکھتے ہو، تو وہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا تم جاتے ہو؟ نہیں، یہی مخلوق تمہارے اندر کے نکلتی ہے، آزاد ہے، جو نکلتی ہے اور شیطانی محفلوں میں گھومتی ہے، بھٹکتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ ناپاک ہے، اور اس کا تعلق ان شیطانی مخلوقوں کا تعلق شیطانی مخلوقوں سے ہی ہے ابھی، کیونکہ یہ ناپاک ہے، تو اس لیے شیطانی محفلوں میں ہی یہ جاتی ہے، اور وہی تم خواب میں دیکھتے ہو اور صبح کو اٹھ کر بیان کرتے ہو، اور یہ آزاد ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے پریوار ہیں، اس کے اولاد ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس مخلوقوں کے، اس ناری مخلوق کے پریوار ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور اس کا تعلق اس جہان سے ہے، اس دنیا سے ہے، جس دنیا پہ ہم آپ رہتے ہیں، اس کا تعلق اس جہان سے، اس دنیا سے ہی ہے، کیونکہ اس کا باپ دادا، اس کا پوروج جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، وہ اسی جہان میں، اسی دنیا پہ، اسی دھرتی پہ رہا کرتا تھا، اور اس دھرتی کے چپے چپے پہ رب کو سجدہ کیا تھا۔ تو اس کے پوروج، اس کے جو باپ دادا، جو اس کا ابلیس جو ہے، اس کا تعلق اسی دھرتی سے، اسی جہان سے ہے، تو اس کی اولاد کا بھی تعلق اسی وجہ سے، اسی جہان سے، اسی دنیا سے، اسی دھرتی سے اس کا لگاؤ ہے، اس کے اولاد کا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ تم رب کے راستے کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے کہ تم رب سے لو لگانا نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے کہ تم اللہ والوں کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، اللہ والوں کا راستہ اپنانا نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے کہ تم نور کی غذا لینا نہیں چاہتے۔ اور نور کی غذا حاصل کیسے ہوتی ہے، نور فراہم کیسے ہوتا ہے، ہمارے اندر صلاحیت کیسے کرتا ہے، اس کی تعلیم بھی تم لینا نہیں چاہتے، کیونکہ تمہارے اوپر حاوی کون ہے؟
تمہارے اوپر حکمرانی کس کی چل رہی ہے؟ تو اس ابلیس کے اولاد کی، جس کا نام لطیفہ نفس ہے۔ یہ تمہارے باقی سارے لطائف کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، سب پر حکمرانی اسی کی چل رہی ہے۔ یہ تمہیں اللہ والوں کا راستہ اختیار کرنے نہیں دے گی، یہ تمہیں حق کا راستہ چننے نہیں دے گی، یہ تمہیں نور کی غذا پراپت کرنے نہیں دے گی، یہ تمہیں اپنی غذا کی طرف ہی مائل کرے گی، یہ تمہیں نار کی طرف ہی کھینچے گی، یہ تمہیں دنیا کی طرف ہی تانے گی، کیونکہ اس کے باپ دادا کا تعلق اسی دنیا سے ہے اور ابلیس کا تعلق اسی دنیا سے ہے، تو اس کی بھی تعلق اسی دنیا سے ہے، کیونکہ نار کی مقدار اسے فراہم ہوتی ہے اسی دنیا سے، کیونکہ نار کی غذا اگر اسے ملتی ہے تو اسی دنیا سے۔ یہ جانتی ہے کہ اگر تمہارے اندر کی باقی لطائف کو یہ ڈھیل دے دے گی، چھوٹ دے دے گی، تو پھر اس کی خوراک بند ہو جائے گی اور پھر اسے مجبوراً نور کی خوراک لینی پڑ جائے گی۔ اس لیے یہ قطعی تم کو وہ نور کی خوراک لینے نہیں دیتی اور تمہیں یہ اپنے قبضے میں، اپنے بندھک بنا کر تمہیں رکھے ہوئے ہے، تمہیں خستہ حال میں رکھے ہوئے ہے، اور اپنی غذا یہ پوری طرح سے پراپت کر رہی ہے، حاصل کر رہی ہے، جو اس کی غذا نار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا، رسولوں کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ کس لیے؟ تاکہ یہ تمہیں وقت وقت پر جھنجھوڑتے رہیں، تمہیں علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے حق کا راہ دکھاتے رہیں، اور تم جو اس ناری مخلوق کے قبضے میں تمہاری جو لطائف آئی ہوئی ہے، جو خستہ حال میں ہے، جو کمزور ہے، جو لاچار ہے، اسے علم کے ذریعے، نور کے ذریعے اسے جھنجھوڑتے رہیں، اسے مدہوشی سے باہر نکالتے رہیں یہ اللہ والے، اور اللہ سے تعلق جوڑتے رہیں، اللہ سے تعلق جوڑتے رہیں، اور اس شیطان کو، ابلیس کی اولاد کو، اس لطیفہ نفس کو پاک کرنے کے لیے اسکاتے رہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ فرمایا، اسی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا۔ دراصل تمہارا اصل غذا جو ہے وہ نور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہاری تخلیق کی ہے تو وہ نورانی مخلوق کی صورت میں تمہاری تخلیق کی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، تمہارے اندر یہ ناری مخلوق اس لیے لگایا تاکہ تم اس ناری مخلوق کو بھی تم پاک کر لو اور نوری مخلوق میں تبدیل کر دو، اسے بھی تم نور کی غذا فراہم کرنے لگو، اسے بھی نور کی غذا تم دینے لگو، اور تم آزمائش میں کھڑے اترو۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ نے اشارے بھی دیے، اللہ نے اشارہ دیا قرآن مجید میں ہماری تمہارے اندر کی ان سوئے ہوئے لطائف، سوئے ہوئے مخلوق کو بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے اشارہ دیا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، قائم کرنے والوں کے ساتھ قائم کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تم نے اس اشارے کو، رب کی جانب سے ملنے والے اشارے کو، اس کا رخ ہی موڑ دیا اور اس کا مطلب ہی غلط سمجھ بیٹھے۔ بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ تمہارے اوپر تو حاوی یہ ناری مخلوق ہے، تو تمہارا رخ تو موڑے گا ہی موڑے گا نا۔ تمہیں اصل اشاروں کی، جو رب جس طرف اشارہ کر رہا ہے، تمہیں دھیان، تمہارا آکرشت جدھر کرا رہا ہے، جدھر جانا چاہیے ادھر تمہارا دھیان جانے دے گا تمہارے اندر کا یہ ناری مخلوق، تب نا تمہارے دھیان کو، تمہارے مائنڈ کو تو یہ گھمائے گا ہی، اس نے گھما دیا اور تم گھوم گئے
और तुम लोगों ने क्या समझ लिया ये रब के इशारे को, कि ये जमात के लोगों जो बाजमात नमाज पढ़ते हैं, जो नमाजी हैं पांचों वक्त के, इनके ऊपर तुम्हारा मुतवज्जह, तुम्हारा ध्यान चला गया। और तुमने, अब बड़े बड़े मौलवियों ने इसका अर्थ मतलब यही निकाला और फरमाया कि जो अल्लाह के 5 वक्त का नमाजी हैं, जो सजदा करते हैं, उनके साथ में मिलकर सजदा करो। तुमने यही मतलब निकाला। जो 5 वक्त के नमाजी हैं, बाजमात नमाज अदा करते हैं, रुकू सजदा करते हैं, उनके साथ मिलकर रुकू सजदा करो। तुमने यही अर्थ इसका निकाला, मतलब निकाला। लेकिन नहीं, रब का इशारा तुम्हारा इन 5 वक्त के नमाजियों की तरफ नहीं था, बल्कि अल्लाह ने सारी इंसानों के लिए कुरान मजीद में ये फरमाया है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदे करो, कायम करने वालों के साथ कायम करो। तो वो किसके तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया? वो उन फरिश्तों की तरफ इशारा फरमाया जो आलम जाबरूत में बैतुल मामूर है, जहां फरिश्तों की आज भी इबादत हो रही है, जहां फरिश्ते आज भी खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। वहां चंद फरिश्ते ऐसे हैं जो केवल रुकू में हैं, वहां चंद फरिश्ते ऐसे हैं जो केवल सजदे में। इन फरिश्तों की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदे करने वालों के साथ सजदा करो। यानी कि तुम्हारे अंदर जो रूहें हैं, जो लताइफ हैं, तुम उसको रब के नूर से बेदार करो, रब की नूर की गिजा दो और उसे बेदार करो। और जब वो बेदार हो जाएगा तो वो तुम्हारे जिस्म से निकलेगा और निकल कर वो बैतुल मामूर में जाएगा, आलम जाबरूत में जाएगा, बैतुल मामूर में जाएगा, जहां फरिश्तों की जमात है, जहां चंद फरिश्ते रुकू में हैं, तो उन फरिश्तों के पास जाकर रुकू करेगा। जो फरिश्ते सजदे में हैं, तो उन फरिश्तों के साथ जाके सजदे करेगा। तो तुम्हारे अंदर की जब ये रूहें बेदार होगी जिक्र इलाही से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नूर से, तो ये तुम्हारे जिस्मों से बाहर निकलेगी और निकलकर उन फरिश्तों के साथ रुकू सजदा करेगा। इनके तरफ इशारा रब ताला ने किया है, इन फरिश्तों की तरफ। लेकिन तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे अंदर का ये लतीफा नफ्स घुमा दिया। अब घुमा करके आम इंसानों के नमाज की तरफ मुतवज्जा कर दिया कि ये बाजमात नमाजी लोगों के साथ नमाज पढ़ो, रुकू सजदा करो। इधर तुम्हारा ध्यान घुमा के कर दिया। बेहद अफसोस की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम उस काबिल अपने अंदर की रूह को करो, बेदार करो, ताकि वो तुम्हारे अंदर से निकले और फरिश्ते जो रुकू कर रहे उनके साथ रुकू करे, जो सजदे कर रहे उनके साथ सजदे करे। इसी वजह से तुमने सुना भी होगा कि दरवेशों की नमाज अरसे मुअल्ला पे होती है। मेरे भाई, वो दरवेश जिस्म समेत अरसे मुअल्ला पे नहीं जाते, उनके अंदर की ये लताइफ अरसे मुअल्ला पे जाती है और उन फरिश्तों के साथ रुकू सजदे करती है। उनकी अंदर की वो रूहें अरसे मुअल्ला पे जाती है और उन फरिश्तों के साथ वो रुकू सजदे अदा करती है। तुम्हारे अंदर की नारी मखलूक जिसे लतीफा नफ्स कहते हैं, जो इब्लीस की औलाद में से है, जो कौमे जिन्नात में से है। इसी वजह से हुजूर पाक ने भी फरमाया कि इंसान तो नापाकी के साथ पैदा हुआ है। हुजूर पाक ने फरमाया कि वो इसलिए नापाकी के साथ पैदा हुआ है कि इंसान के जन्म के समय से ही उसके साथ एक शैतान जिन लगा दिया गया है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या ये आपके साथ भी पैदा हुआ है? तो हुजूर पाक ने फरमाया कि बेशक हमारे साथ भी ये पैदा हुआ था, लेकिन ये मेरी सोहबत में रहकर पाक हो गया। लेकिन तुम्हें पाक करने के लिए मुर्शिद का हाथ थामना पड़ेगा। तुम्हें पाक करने के लिए सच्चा गुरु चाहिए। तुम्हें पाक करने के लिए मर्दे कलंदर चाहिए। अब तक क्या कर रहे हो? अब भी वक्त है। अपने लिए एक सच्चा मुर्शिद, सच्चा पीर,
का चयन करो, मर्दे कलंदर का हाथ थामो, जो रब की जानिब से भेजा गया हो। और आज के दौर में तो ऐसा पीर मुर्शिद भी नहीं मिलता है, तलाश करने पे भी ये ढोंगी झूठे पीर मिलते हैं, जो 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल से 10-10 साल से सिर्फ लटका के रखे हुए हैं, लेकिन वो मर्तबे पे, वो रूहानियत में फैज हमें नहीं कर पाते, वो मर्तबे पे हमें नहीं पहुंचाते, हमारा रब से कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। तो ऐसा आला हस्ती पीर अगर कोई है, अगर कोई रब की तरफ से भेजा गया है, जो हुजूर पाक को जिस के तरफ से जिसे इजाजत मिली है, अल्लाह की जानिब से जिसे इज्न मिली है, इजाजत मिली है, वो सच्चा पीर हमारे सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही है। सरकार गौहर शाही है। जुड़े आप सरकार गौहर शाही से और जिक्र कल्ब की इजाजत ले और अपनी नसीब आजमाए कि वाकई आपके ऊपर रब की करम, रब के तरफ से करम होनी है, फजल होनी है कि नहीं होनी है। ये नसीब आजमाए, जिक्र कल्ब की इजाजत तलब करें, इजाजत लें और लेकर अपनी नसीब आजमाएं। अगर धड़कनों में अल्लाह का जिक्र चल गया तो बेशक आपके ऊपर रब का करम ही करम हो गया। और अगर आपके कल्ब में जिक्र की इजाजत लेने के बाद भी आपका कल्ब अल्लाह के जिक्र से आबाद नहीं हुआ तो फिर बेहद अफसोस की बात है। फिर आपको रब के बरगाह में अर्जी लगानी पड़ेगी, गिर गिराने पड़ेंगे ताकि आप पर रब करम फरमा दे। और रब बड़ा मेहरबान है, जो दिल से रब से मांगता है, जो अल्लाह से ख्वाहिश रखता है, जो रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसके ऊपर अल्लाह जरूर करम फरमाता है, उसे अपने नाम लेवाओं में शामिल जरूर करता है। तो आप भी अल्लाह वाले बने, उसके नाम लेवाओं बंदों में शामिल हो और जिक्र कल्ब की इजाजत ले, मुर्शिद से जुड़े। सरकार गौहर शाही आप सभी का खैर करें, आप सभी को अल्लाह वाला बनाए, आप सभी को अल्लाह से जोड़े। आमीन।